نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع خلق عظیم ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں خلق خدا سے کیا پوچھنا، جبکہ خود خالق اخلاق نے یہ فرما دیا کہ انک لعلی خلق عظیم، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ آپ اخلاق کے بڑے درجہ پر ہیں۔ آج تقریباً 1400 برس گزر جانے کے بعد دشمنان رسول کی کیا مجال کہ آپ کو بد اخلاق کہہ سکیں۔ اس وقت جبکہ آپ اپنے دشمنوں کے مجموع میں اپنے عملی کردار کا مظاہرہ فرما رہے تھے، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اگر آپ کہیں بد اخلاق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ دشمنان رسول نے قرآن کی زبانی یہ خدائی اعلان سنا، مگر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف کوئی بیان دیتا یا اس آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت کو جھٹلاتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن نے بھی یہ اعتراف کیا کہ آپ بہت ہی بلند اخلاق اور نرم طبیعت کے اور رحیم و کریم ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اخلاق کے تمام جتنے بھی گوشے ہیں محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم، عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفاء عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خشوعی، ملنساری، مساوات، غمخواری، سادگی، بے تکلفی، تواضع، انکساری، حیاداری، آپ سب کی اتنی بلند منزلوں پر فائز تھے، سرفراز تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچ دی۔ آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ قرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا پورا عمل، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو چونکہ تمام علمی عملی اخلاقی کمالات کا دار و مدار عقل پر ہی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ وہاب بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جب سے دنیا عالم وجود میں آئی ہے، اس وقت سے قیامت تک کے تمام انسانوں کی عقلوں کا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف سے موازنہ کیا جائے تو تمام انسانوں کی عقلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل شریف سے وہی نسبت ہوگی جو ایک ریت کے ذرے کو تمام دنیا کے ریگستانوں سے نسبت ہے، یعنی تمام انسانوں کی عقلیں ایک ریت کے ذرے کے برابر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف تمام دنیا کے ریگستانوں کے برابر ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف کی کیفیت ہے، لیکن اس کے باوجود گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اس قدر جامع تھی، لیکن
اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی دلجوئی کی خاطر ان سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں ایک کوشہ حلم و عفو کا بھی ہے۔ ایک واقعہ سناتی سے آپ کے سامنے آپ کے حلم اور عفو کا جو کیفیت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی عالم تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کھجوریں خریدی تھی۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے تو انہوں نے بڑے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت تلخ کلامی کی اور تقاضا کیا اور آپ کا دامن اور چادر پکڑ کر بڑے تند اور تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے۔ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر کرتے ہو، ٹال مٹول کرنا تم لوگ کی عادت بن چکی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ بڑے غضبناک ہوئے اور کہا، اے خدا کا دشمن، تم نے خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کی ہے تو ان سے ایسی بات کر رہے ہو۔ خدا کی قسم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دمان نہ ہوتا میں ابھی تمہارا سر اپنی تلوار سے اڑا دیتا۔ یہ سن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا مجھ کو ادائے حق کی ترغیب دیتے اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت دے کر ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ نے حکم دیا، اے عمر، ان کو ان کے حق کے برابر کھجوریں دے دیں اور کچھ زیادہ بھی دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دی تو زید بن ثانہ نے کہا، اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، چونکہ میں نے تیرھی نظروں سے دیکھ کر آپ کو خوفزدہ کیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دل جوئی کے لیے آپ کے لیے زیادہ کھجوریں دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ تو یہ سن کر زید بن ثانہ نے کہا، اے عمر، کیا آپ مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن ثانہ ہوں۔ آپ نے کہا، تم وہی زید بن ثانہ ہو جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں؟ انہوں نے کہا، بالکل۔ تو یہ سن کر حضرت عمر نے کہا، پھر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ تو زید بن ثانہ نے کہا کہ اے عمر، دراصل بات یہ ہے، میں نے تورات میں نبی آخر زمان کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں وہ سب پوری ہو گئی ہیں، مگر 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی رہ گیا تھا۔ وہ ایک یہ تھی کہ ان کا علم جہل پر غالب رہے گا اور جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا اس قدر ان کا علم بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے میں نے اس ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو بھی دیکھ لیا اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہیں، اور اے عمر، میں بہت مالدار آدمی ہوں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے تو دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ جنگ حنین سے واپسی پر دیہاتی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے، آپ سے مال کا سوال کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک ببول کے درخت کے پاس ٹھہر گئے۔ اتنے میں ایک بدوی آپ کی چادر کو مبارک کو اچک کر لے کر بھاگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، تم لوگ میری چادر تو دے دو، اگر میرے پاس ان جھاڑیوں کے برابر چوپائے ہوتے تو میں ان سب کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، اور تم لوگ مجھے بالکل بھی بخیل نہیں پاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکابی کا شرف حاصل کیا۔ میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے آپ، جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ تو ایک دم ایک دیہاتی آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور بڑے زبردست جھٹکے سے چادر مبارک کو اس نے کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم و نازک گردن مبارک پر چادر کی کنارے سے خراش آ گئی۔ پھر اس بدوی نے کہا، یہ اللہ کا جو مال ہے آپ کے پاس ہے، آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بدوی کی طرف توجہ فرمائی تو بڑے حلم اور عفو سے دیکھ کر ہنس پڑے اور اس کو کچھ مال عطا کرنے کا حکم دیا۔ جنگ احد میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا۔ عبداللہ بن قمیہ نے آپ کے چہرے انور کو زخمی کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں فرمایا۔ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ آپ جانتے ہیں کہ خیبر میں
مرحب کی بہن زینب نامی یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، آپ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ لبید بن عاصم نے آپ پر جادو کیا، بذریعہ وہی آپ کو سارا حال معلوم ہو گیا مگر آپ نے کچھ مواخذہ نہیں کیا۔ غورث بن حارث نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا، آپ کی تلوار نیام سے لے کر کھینچ لی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، غورث کہنے لگا اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ۔ تو نبوت کی ہیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا بول اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو یہ سن کر وہ گڑ گڑا کر رونے لگا اور کہنے لگا آپ میری جان بچا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ تو غورث اپنی قوم میں آ کے کہنے لگا اے لوگوں میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ کفار مکہ نے وہ کون سا ایسا ظالمانہ برتاؤ تھا جو آپ کے ساتھ نہ کیا ہو؟ مگر فتح مکہ کا دن جب یہ سب جباران قریش انصار و مہاجرین کے لشکروں کے محاصرے میں محصور و مجبور ہو کے حرم کعبہ میں خوف اور دہشت سے کانپ رہے تھے، انتقام کے ڈر سے ان کے جسم کا ایک ایک بال لرز رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجرموں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ایک کافر کو صحابہ کرام پکڑ کر لائے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ وہ شخص خوف اور دہشت سے کانپ رہا تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوئی خوف نہ رکھو، بالکل مت ڈرو، کیونکہ اگر تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تو کیا ہوا، تم کبھی مجھ پر غالب نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو الغرض اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں جس سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے حلم کا عفو کا یعنی ایذاؤں کا برداشت کرنا اور مجرموں کو قدرت کے باوجود انتقام کے بغیر چھوڑ دینا، اس کا یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ایسا شاہکار ہے کہ جس کی مثال ہمیں پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے، حتیٰ کہ حدیث مبارک کے یہ الفاظ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا تھا، ہاں جب اللہ تعالیٰ کی حدود کا معاملہ آتا تو آپ کبھی بھی اس پہ پیچھے نہ ہٹتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع بھی سارے عالم سے نرالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی بسر فرمائیں اور اگر آپ چاہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں، تو آپ نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمایا۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ کی تواضع دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس تواضع کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جلیل القدر مرتبہ فرمایا ہے کہ آپ تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ بزرگ ہیں۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اپنی قبر انور سے اٹھائے جائیں گے، میدان حشر میں سب سے پہلے آپ شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگاتے ہوئے کاشان نبوت سے باہر تشریف لائے تو ہم سب صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور یہ دیکھ کر کے تواضع کے طور پر ارشاد فرمایا تم لوگ اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو جس طرح اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے رہا کرتے ہیں، میں تو ایک بندہ ہوں، بندوں کی طرح کھاتا ہوں، بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر پیچھے کبھی کبھی کسی خادم کو بٹھا لیا کرتے تھے، اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جنگ قریظہ کے دن آپ کی سواری کے جانور کی لگام چھال کی رسی کی بنی ہوئی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت کبھی قبول فرما لیا کرتے تھے، جو کی روٹی اور پرانی چربی کھانے کی دعوت دی جاتی تو آپ اس دعوت کو قبول فرما لیتے۔ مسکینوں کی بیمار
پرسی فرماتے تھے، فقراء کے ساتھ بھی ہم نشینی فرما لیا کرتے تھے، اپنے صحابہ کرام کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھریلو کام اپنے دست مبارک سے کر لیا کرتے تھے، اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے، اور گھر کے کاموں میں آپ اپنے خادموں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ دربار رسالت میں ایک بندہ حاضر ہوا تو جلال نبوت کی ہیبت سے ایک دم خائف ہو کر کانپ رہا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا تم بالکل مت ڈرو، میں نہ کوئی بادشاہ ہوں نہ کوئی جبار حاکم، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک بوٹیاں کھا کر گزارا کیا کرتی تھی۔ فتح مکہ کے دن جب فاتحانہ شان کے ساتھ آپ لشکروں کے ہجوم میں شہر مکہ میں داخل ہونے لگے تو اس وقت آپ پر تواضع اور انکساری کی ایسی تجلی نمودار تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنے کی پیٹھ پر اس طرح سے سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے کہ آپ کا سر مبارک کجاوے کے اگلے حصے سے لگا ہوا تھا۔ اسی طرح جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ 1,00,000 شمع نبوت کے پروانوں کے ساتھ اپنی مقدس زندگی کے آخری حج میں تشریف فرما تھے تو آپ کی اونٹنی پر ایک پرانا پالان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور پر ایک چادر تھی جس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہیں تھی۔ اسی اونٹنی کی پشت پر اور اسی لباس میں آپ نے خداوند ذوالجلال کے نائب اکرم اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی حیثیت سے اپنا شہنشاہی خطبہ پڑھا، جس کو 1,00,000 سے زائد فرزندان توحید نے ہمدن گوش ہو کر سنا۔ حضرت عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا اور آپ اپنے دست مبارک سے اس کو درست فرمانے لگے۔ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیجیے، میں اس کو درست کر دوں۔ کہتے میری اس درخواست پر آپ نے ارشاد فرمایا یہ صحیح ہے کہ تم اسے ٹھیک کر دو گے، مگر میں اس چیز کو پسند نہیں فرماتا کہ میں تم لوگوں پر اپنی برتری کو ظاہر کروں۔ اسی طرح صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام میں مشغول دیکھ کر عموماً یہ عرض کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں دیجیے، ہم یہ کام کرتے ہیں، ہمیں خدمت کا موقع دیجیے، ہم کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تواضع تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سچ ہے تم لوگ میرا سب کام کر دو گے، مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال امتیازی شان سے نوازا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کی خاطر اور اخلاق حسنہ کے اعلیٰ نمونے کی پیش کرنے کے لیے آپ تکبر کا اور ریا اور فخر کا مظاہرہ بالکل بھی نہیں فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، ہر ایک کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی اور ملنساری کا برتاؤ فرماتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے گرویدہ تھا اور مداح تھا۔ خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 10 برس تک سفر میں وطن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، لیکن کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ کبھی یہ فرمایا تم نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یا آپ کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو پکارتا تو لبیک کہہ کر آپ جواب دیتے۔ حضرت جریر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی بھی حضور علیہ السلام نے مجھے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جس وقت بھی مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے، اور آپ اپنے صحاب سے خوش طبعی بھی فرماتے تھے، سب کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، ہر ایک سے گفتگو فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کے بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے تھے، اور ان بچوں کو اپنی مقدس گود میں بٹھا لیتے تھے، اور آزاد اور لونڈی اور غلام سب عورتوں کے آپ دعوتیں ان کی غلام اور مسکینوں کی سب کی دعوتیں آپ قبول فرماتے تھے، اور مدینہ منورہ کے انتہائی حصے میں رہنے والے مریضوں کی بیمار پرسی کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے، اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو آپ اس کے عذر کو قبول کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کے کان میں سرگوشی کی بات کرتا تو آپ اس وقت تک اپنا سر اس کے منہ سے الگ نہیں فرماتے تھے جب تک وہ کان میں کچھ کہتا رہتا تھا۔
اور آپ اپنے صحابہ کی مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا آپ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، آنے والوں سے مصافحہ کیا کرتے تھے، اور اکثر اوقات اپنے پاس آنے والے ملاقاتیوں کے لیے آپ اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے، اپنی مسند بھی پیش کر دیتے تھے، اور اپنے صحابہ کو ان کی کنیتوں اور اچھے ناموں سے پکارتے تھے، کبھی کسی بات کرنے والے کی بات کو نہیں کاٹتے تھے، ہر بندے سے خوش طبعی سے، خوش اخلاقی سے، خوش روئی سے ملاقات کرتے تھے، مسکرا کر ملاقات کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے خدام اور نوکر جا کر برتنوں میں صبح کو پانی لے کر آتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان برتنوں میں دست مبارک ڈبو دیں اور پانی متبرک ہو جائے۔ تو سخت جاڑے کے موسم میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے برتن میں اپنا مقدس دست مبارک ڈال کر برکت دیا کرتے تھے، اور جاڑے کی سردی کے باوجود کسی کو محروم نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عمر بن صائب کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ کے رضائی باپ یعنی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر تشریف لائے، آپ نے اپنے کپڑے کا ایک حصہ ان کے لیے بچھا دیا اور وہ اس پر بیٹھ کے، پھر آپ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ تشریف لائے تو آپ نے کپڑے کا باقی حصہ ان کے لیے بچھا دیا، اور پھر آپ کے رضائی بھائی آئے تو آپ نے ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ثویبہ کے پاس ہمیشہ کپڑا وغیرہ بیچتے رہتے تھے۔ یہ ابو لہب کی وہ لونڈی تھی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن تک دودھ پلایا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لیے کوئی مخصوص بستر نہیں تھا، ہمیشہ ازواج مطہرات کے بستروں پر آرام فرماتے تھے اور پیار اور محبت سے ہمیشہ اپنی ازواج کو خوش رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں جب پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ دیتی تو آپ پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک لگا کر پانی نوش فرماتے تھے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے تھے، اور میں گوشت سے بھری کوئی ہڈی اپنے دانتوں سے نوچ کر وہ ہڈی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ بھی اسی جگہ سے گوشت نوچ کر تناول فرمایا کرتے تھے جس جگہ میرا منہ لگا ہوا ہوتا تھا، اور آپ روزانہ اپنی ازواج مطہرات سے ملاقات فرماتے، اپنے صاحبزادیوں کے گھروں میں بھی رونق افروز ہوتے، ان کی خبر گیری کرتے، اپنے نواسے نواسیوں کو بھی پیار اور شفقت سے بار بار نوازتے، سب کی دلجوئی اور دلداری فرماتے، اور بچوں سے بھی گفتگو فرماتے، ان کی بات چیت سے اپنا دل بھی خوش کرتے، ان کا دل بھی بہلاتے، پڑوسیوں کی خبر گیری کرتے، ان کے ساتھ بھی بڑی کریمانہ اور مشفقانہ برتاؤ فرماتے ہیں۔ اگر آپ اپنے طرز عمل اور سیرت مقدسہ سے آپ نے ایسے اسلامی معاشرے کی تشکیل فرمائی کہ آپ کی سیرت مبارکہ پر دنیا امن کر لے تو دنیا میں امن و سکون اور محبت و رحمت کا دریا بہنے لگے، اور تمام دنیا سے جدال اور قتال اور نفاق اور شقاق کا جہنم بجھ گئے، اور تمام عالم کائنات جو ہے پیار اور محبت کی بہشت بن جائے، لیکن صرف جو ضرورت ہے وہ عمل کی ہے کہ عمل کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں یہ فرمان سب سے بڑا گواہ ہے کہ انا ذالکم کانا یؤذی النبی فاستحیی منکم، کہ بے شک یہ نبی، یہ بات تمہارے نبی کو ایذا پہنچاتی ہے لیکن وہ تم لوگوں سے حیا کرتے ہیں اور تم لوگوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حیا کی تصویر کھینچتے ہوئے ایک معزز صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواری پردہ نشین عورت سے بھی کہیں زیادہ حیادار تھے، اس لیے ہر کبھی قول اور فعل اور قابل مذمت حرکات و سکنات سے عمر بھر ہمیشہ آپ کا دامن عصمت پاک اور صاف ہی رہا، اور پوری حیات مبارکہ میں وقار اور مروت کے خلاف آپ نے کوئی عمل نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش کلام کرتے تھے، نہ بےہودہ گو تھے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ معاف بھی فرما دیا کرتے تھے، اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ کمال حیا کی وجہ سے میں نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برہنہ نہیں دیکھا ہے۔
وعدہ کی بندی بھی اخلاق کے درخت کی ایک بہت اہم اور نہایت ہری بھری شاخ ہے۔ اس خصوصیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم بے مثال ہی تھا۔ حضرت ابو الحمزہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سامان خریدا تھا۔ اسی سلسلے میں آپ کی کچھ رقم میرے ذمہ باقی رہ گئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے، ابھی گھر سے میں رقم لے کر اسی جگہ پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ ٹھہرے رہنے کا آپ نے وعدہ کر لیا، لیکن میں گھر آ کے اپنا وعدہ بھول گیا۔ پھر 3 دن بعد مجھے خیال آیا تو رقم لے کر اسی جگہ پہنچا۔ کہتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ اسی جگہ ٹھہرے میرا انتظار فرما رہے ہیں، اور یہ دیکھ کر آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ کی پیشانی پر بالکل بل نہیں آیا، اور آپ نے بس اتنا فرمایا، اے نوجوان، تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، کیونکہ میں اپنے وعدے کے مطابق 3 دن سے یہاں کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل بھی بے مثال تھا۔ پوری دنیا میں ایسا عدل کس نے کیا ہوگا؟ آپ تمام دنیا میں سب سے بڑھ کر عادل اور پاک دامن تھے، راست باز تھے۔ یہ وہ روشن حقیقت ہے کہ آپ کے بڑے بڑے دشمنوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا۔ اعلان نبوت سے پہلے تمام اہل مکہ آپ کو صادق الوعد اور امین کے معزز لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت ربیع بن خثیم کا بیان ہے کہ مکہ والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے امین اور عادل ہیں۔ اس لیے اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ اپنے مقدمات اور جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فیصلوں کو انتہائی احترام سے بلا چوں چرا تسلیم کر لیتے تھے، اور کہا کرتے تھے یہ امین کا فیصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بلند مرتبہ عادل تھے، اس بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت سب سے بڑھ کر شاہد عادل ہے کہ قبیلہ قریش کے خاندان بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ اسلام میں چوری کی سزا یہ ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قبیلہ قریش کی اس واقعہ کی بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اگر ہمارے قبیلے کی اس عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تو یہ ہماری خاندانی شرافت پر ایسا بدنما داغ ہوگا جو کبھی نہیں مٹ سکے گا، اور ہم لوگ تمام عرب کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ بارگاہ رسالت میں کوئی زبردست سفارش پیش کر دی جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو، جو نگاہ نبوت میں بڑے محبوب تھے، دباؤ ڈال کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ بارگاہ نبوت میں سفارش پیش کریں۔ حضرت اسامہ بن زید نے اشراف قریش کے اصرار سے متاثر ہو کر بارگاہ رسالت میں سفارش تو کر دی، لیکن یہ سن کر پیشانی نبوت پر جلال کے آثار نمودار ہو گئے۔ آپ نے بڑے ہی غضبناک لہجے میں فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ، تم اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سے ایک سزا کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انما ضل من قبلکم انہم کانوا اذا سرق الشریف ترکوہ واذا سرق الضعیف فیہم اقاموا علیہ الحد وأیم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی شریف چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر ان میں کوئی ضعیف چوری کرتا تو اس کو سزا دیا کرتے تھے۔ اور لوگوں سن لو کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ سبحان اللہ، کیا عدل کے تقاضے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیے، نہ صرف سیٹ کیے بلکہ ان پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، تمام لوگوں کے لیے بے مثال عملی نمونہ ہے۔ ان کے اگر کوئی اپنی کریکٹر بلڈنگ کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بات کو سنیں، اس کے ساتھ نشست و برخاست کو پسند کریں، اور اس کی شخصیت کو پسند کریں، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی زندگی میں نمونہ ہو سکتا ہے؟ حضرت خارجہ بن زید فرمایا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام مجلسوں میں جس قدر وقار کے ساتھ رونق افروز ہوتے تھے، بڑے سے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت جابر بن سمرہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس حلم و حیا اور خیر و امانت کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ آپ کی مجلس حلم و حیا
اور خیر و امانت جیسی میں کوئی بلند آواز سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ جب آپ کلام فرماتے تھے تمام اہل مجلس اس طرح سر جھکائے ہوئے متن گوش بند کر آپ کا کلام سنتے تھے گویا ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی وقار کے ساتھ اس طرح ٹھہر ٹھہر کے گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے جملوں کو گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست رفتار اور گفتار ہر ادا میں ایک خاص پیغمبرانہ وقار پایا جاتا تھا جس سے آپ کی عظمت نبوت کا جاہ و جلال آفتاب عالم تاب کی طرح ہر خاص و عام کی نظروں میں نمودار ہوتا رہتا تھا۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کے بارے میں بھی چلنے کے طریقے کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ ایک حدیث مبارک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ چلنے کے بارے میں یعنی درمیانی چال چلنے کے بارے میں ارشاد فرمایا اور آپ نے اس کی تیز چلنے کی کانسیکوینسز بھی بتایا، نتائج بھی بتایا کہ اگر تیز چلے گا تو کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا سورۃ المشی تذهب بها الوجہ اور ایک حدیث میں بها المؤمن فرمایا کہ تیز چلنا بندے کے وقار کو، بندے کے چہرے کے وقار کو، چہرے کی جو جاہ و جلال ہوتا ہے وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ کونین ہے، تاجدار دو عالم ہے، لیکن پھر بھی ایسی زاہدانہ اور سادی زندگی آپ نے بسر فرمائی ہے کہ ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ خوراک کو پوشاک، مکان اور سامان، رہن سہن، حیات مبارکہ کے ہر گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد اور دنیا سے بے رغبتی کا عالم اس درجہ نمایاں تھا کہ جس کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں آپ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ذلیل و حقیر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں کبھی 3 دن لگاتار ایسے نہیں گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم سیر ہو کر روٹی کھائی ہو۔ 1 مہینہ تک کاشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی کے سوا آپ کے گھر والوں کی کوئی دوسری خوراک نہیں ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو میں مکہ کی پہاڑیوں کو سونا بنا دوں اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور آپ ان کو جس طرح چاہیں خرچ کرتے رہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے میرے رب مجھے یہی زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں تاکہ بھوک کے دن خوب گڑ گڑا کر تجھ سے دعائیں مانگوں اور آسودگی کے دن تیری حمد کروں اور شکر بجا لاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوتے تھے وہ چمڑے کا گدا تھا جس میں روئی کی جگہ درختوں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میری باری کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹے ٹاٹ پر سویا کرتے تھے جس کو میں 2 طے کر کے بچھا دیتی تھی۔ کہتی ہیں ایک دن میں نے اس کو 4 طے کر دیا تو صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے کی طرح تم نے اس کو دوہرا کر کے کیوں نہیں بچھایا، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس بستر کی نرمی سے کہیں مجھ پر گہری نیند کا حملہ نہ ہو جائے تو میری نماز تہجد میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ اور روایات میں ہے کہ کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چارپائی پر بھی آرام فرمایا کرتے تھے جو کھردرے بان سے بنی ہوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بستر کے اس کے اوپر لیٹا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے تو اس بان کے جو نشان ہے آپ کے نرم و نازک جسم مبارک پر پڑ جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت بھی بے مثال تھی اور بے مثال شجاعت کا عالم یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے بہادر بندے کا قول ہے کہ جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی تھی اور شدت کی جنگ شروع ہو جاتی تھی تو جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پتھرا کر سرخ پڑ جایا کرتی تھیں۔ اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے تھے اور آپ ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہی بندہ شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر، طاقتور، سخی اور پسندیدہ میری آنکھوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت برہ بن عازب اور دوسرے صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ جنگ حنین میں 12,000 مسلمانوں کا لشکر کفار کے حملوں کی تاب نہ لا کر بھاگ گیا تھا
اور کفار کی طرف سے لگاتار تیروں کا می برس رہا تھا، اور اس وقت بھی کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ایک سفید خچر پر سوار تھے، اور ابو سفیان بن حارث آپ کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے، اور آپ اکیلے دشمنوں کے دل بادل لشکروں میں ہجوم کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، اور یہ کلمات آپ کی زبان پر تھے، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے یہ بات، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت، جسمانی طاقت بھی حد اعجاز کو پہنچی ہوئی تھی، اور آپ نے اپنی اس معجزانہ طاقت و قوت سے ایسے ایسے محیر العقول کارناموں اور کمالات کا مظاہرہ فرمایا کہ عقل انسانی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، ایسی چٹان ظاہر ہو گئی جو کسی طرح بھی کسی شخص سے ٹوٹ نہیں سکی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت نبوت سے اس پر پھاوڑا مارا تو وہ ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی اور پاش پاش ہو گئی۔ اچھا، پھر عرب کا ایک مشہور پہلوان تھا رکانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، وہ کہنے لگا اگر آپ مجھ سے کشتی کر کے مجھے پچھاڑ دیں تو میں آپ کی دعوت اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، اس سے کشتی لڑ کے اس کو پچھاڑ دیا، پھر سے دوبارہ دعوت دی، آپ نے دوسری مرتبہ بھی اپنی پیغمبرانہ طاقت سے اس کو اس زور کے ساتھ زمین پر پٹک دیا کہ وہ دیر تک اٹھ نہیں سکا، اور حیران ہو کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ کی عجیب شان ہے کہ آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، مگر آپ نے دم زدن نے مجھے 2 مرتبہ زمین پر پچھاڑ دیا ہے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ وہ فوراً مسلمان ہو گیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا تھا۔ اسی رکانہ کا بیٹا یزید بن رکانہ بھی مانا ہوا پہلوان تھا۔ 300 بکریاں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے کشتی لڑیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو کتنی بکریاں مجھے انعام میں دو گے؟ اس نے کہا 100 بکریاں آپ نے دوں گا۔ آپ تیار ہو گئے اور اس سے ہاتھ ملاتے ہی اس کو زمین پر پٹک دیا، وہ حیرت سے آپ کا منہ تکنے لگا اور وعدہ کے مطابق 100 بکریاں آپ کو دے دی، مگر پھر دوبارہ اس نے کشتی لڑنے کے لیے آپ کو چیلنج دیا، آپ نے دوسری مرتبہ دوبارہ اس کی پیٹھ زمین پر لگا دی، اس نے پھر 100 بکریاں آپ کو دے دی، پھر تیسری بار اس نے کشتی کے لیے لڑکایا، آپ نے چیلنج قبول کیا اور کشتی لڑ کر اس کو اس زور کے ساتھ زمین پر دے مارا کہ وہ چت ہو گیا۔ اس نے باقی 100 بکریاں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی، مگر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارا عرب گواہ ہے، آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا، مگر آپ نے 3 بار جس طرح مجھے کشتی میں پچھاڑا ہے، اس سے میرا دل مان گیا ہے کہ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ یہ کہا اور وہ کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسلمان ہو جانے سے بے حد خوش ہوئے، اور اس کی 300 بکریاں آپ نے اس کو واپس کر دیں۔ اسی طرح ابو الاسود جمحی اتنا بڑا طاقتور پہلوان تھا کہ وہ ایک چمڑے میں بیٹھا ہوتا تو 10 پہلوان اس چمڑے کو کھینچتے تھے کہ تاکہ وہ چمڑا اس کے نیچے سے نکل جائے، مگر وہ چمڑا پھٹ پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اس کے باوجود اس کے نیچے سے نہیں نکلتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کشتی لڑنے کے لیے، اس نے جب چیلنج دیا تو آپ سے کشتی لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑتے ہی آپ نے اس کو زمین پر پچھاڑ دیا، وہ آپ کی طاقت نبوت دیکھ کر حیران ہو گیا اور فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی خوفناک سی آواز آئی تو سب لوگ ایک دم پریشان ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا لیا اور آپ وہ گھوڑا لے کر نکلے، اور آپ اس کی پیٹھ کے اوپر کوئی بھی پالان وغیرہ نہیں تھا، بالکل ننگی اس کی پشت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اوپر تیزی سے چلتے ہوئے روانہ ہوئے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں ہم اپنے گھروں سے باہر نکل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ نے آ کر کہا کہ بے فکر ہو جو، میں دیکھ آئی ہوں سب خیریت ہے۔ اور وہ جو گھوڑا تھا جب نبی وہ بہت سست تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر تشریف فرما ہوئے تو وہ سرعت میں آ گیا، وہ تیز ہو گیا، اس کی جو کمزوری تھی وہ ختم ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ وہ حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ میں نے تو اسے دریا پایا، یعنی بہت تیز دوڑتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سخاوت بھی محتاج بیان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر سخی تھے، خصوصاً ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت اس طرح بڑھ جاتی تھی، اس قدر بڑھ جاتی تھی
کہ برسنے والی بدلیوں کو اٹھانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائل کے جواب میں خواہ وہ کتنی ہی بڑی چیز کا سوال کیوں نہ کرے، آپ نے لا کا لفظ نہیں فرمایا۔ اور یہی وہ مضمون ہے جس کو فرزدق شاعر نے تابعی نے کیا خوب کہا ہے کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاہ نعم، ان کے اگر کسی سوال کے جواب میں آپ نے کبھی بھی لا نہیں کہا، لا کا لفظ نہیں کہا، نہیں کا لفظ نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ نعم یعنی ہاں ہی کہا ہے، مگر کلمہ شہادت میں لا نہیں کا لفظ ضرور آپ نے استعمال فرمایا ہے۔ اور اگر کہتے ہیں کلمہ شہادت میں لا کہنے کی ضرورت نہ ہوتی تو اس میں بھی آپ لا کی جگہ آپ نعم ہی فرماتے، لیکن وہاں تو کہنا ضروری ہے نا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کسی سائل کے سوال پر محدود نہیں تھی، منحصر نہیں تھی، بلکہ آپ بن مانگے بھی اتنا ادا فرماتے تھے کہ عالم سخاوت میں اس کی مثال بڑی مشکل ہے۔ آپ کے بہت بڑے دشمن امیہ بن خلف کا بیٹا سفیان بن امیہ جب مقام جارانہ میں حاضر دربار ہوا تو آپ نے اس کو اتنی کثیر تعداد میں اونٹوں اور بکریوں کا ریوڑ عطا فرمایا کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان کا میدان بھر گیا۔ تو صفوان مکہ جا کر چلا چلا کر اپنی قوم سے کہنے لگا، اے لوگو دامن اسلام میں آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ فقیری کا کوئی اندیشہ ہی نہیں رہتا۔ اس کے بعد صفوان خود بھی مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال آپ کا جود و نواز اور سخاوت کے حوال اس قدر عظیم الشان ہے کہ اگر ہم اس کا تذکرہ کریں تو ایک پورا لیکچر ہی اس پر چلے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک عرب کا مشہور مقولہ کثرۃ الاسماء تدل علی شرف المسمى، یعنی کسی چیز کے ناموں کا بہت زیادہ ہونا اس بات کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ وہ چیز عزت والی اور شرف والی ہے۔ لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاق عالم نے اس قدر اعزاز اور اکرام سے نوازا ہے کہ آپ امام النبیین سید المرسلین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، اس لیے آپ کے اسماء مبارک اور القاب بہت زیادہ ہیں۔ جب یہ بن مطعم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے 5 نام ہیں، میں محمد احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کفر مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں کہ میرے قدموں پر سب کا حشر ہوگا، اور عاقب ہوں یعنی سب سے آخری نبی۔ اور قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی القاب و اسماء بہت زیادہ تعداد میں مذکور ہیں۔ تو بعض علماء کرام نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی طرح حضور علیہ السلام کے بھی 99 نام ہیں، اور علامہ ابن دہیہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام ناموں کو شمار کیا جائے جو قرآن و حدیث اور اگلی کتابوں میں مذکور ہیں تو آپ کے ناموں کی گنتی 300 تک پہنچتی ہے۔ اور بعض صوفیہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی 1000 نام ہے اور حضور علیہ السلام کے ناموں کی تعداد بھی 1000 ہے۔ بہرحال جو عموماً نام ہوتے ہیں وہ بندے کی صفت کے بھی عکاس ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہیں وہ آپ کی اعلیٰ صفات اور اعلیٰ اخلاق کے عکاس ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نام ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی بہت اعلیٰ ہیں، اور بھی بہت زیادہ نفیس جو نکتے ہیں آپ کے اسماء مبارک سے اخذ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لیکن دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کرنے کی سعادت حاصل کی۔ لیکن اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، لیکن اس کاوش کو اپنی بارگاہ